مفتی صاحب ذرا اس پہ بھی رہنمائی کر دیں کہ جانور کے ذبح کرنے کا طریقہ بھی اس پہ بھی ہماری رہنمائی کر دیں، اور ذبح کے وقت کی دعائیں یہ بھی ہمیں بتا دیں ہمارے ویورز کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانور کو اور بالخصوص قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں جو مستحبات اور ایک خیر کی امور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، وہ یہ کہ قربانی کے جانور کو پہلی کوشش یہ ہو کہ آدمی خود ذبح کرے اپنے ہاتھ سے، حتیٰ کہ عورت نے اگر حصہ رکھا ہوا ہے تو عورت بھی اپنے قربانی کے جانور کو خود ذبح کر سکتی۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک تصور الٹ ہو گیا ہے کہ جی عورت جانور ذبح نہیں کرے گی، اور بعض لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید عورت نے اگر جانور ذبح کر لیا تو پتہ نہیں حلال بھی ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو عورت بھی مسلمان، عورت کا ذبیحہ بھی بالکل ویسے ہی حلال ہے جیسے مرد کا ذبیحہ حلال ہے، وہ بھی کلمہ گو ہے۔ بس عام طور پہ چونکہ عورتیں اس لیے نہیں کرتی کہ وہ ذرا دل کی نرم ہوتی، اتنی ہمت نہیں کر پا رہی ہوتی۔ ویسے مستحب یہی ہے کہ اگر ہمت ہو جائے تو آدمی خود جانور کو ذبح کرے، اور اگر خود نہ کر سکے تو پھر دوسرا فرمان یہ ہے کہ اپنے جانور کے ذبح کے وقت وہاں پر موجود رہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو ارشاد فرمایا کہ فرمایا قومی، تم یہاں کھڑی رہو اپنے جانور کے پاس، اور کھڑے رہ کے تو اپنے جانور کو ذبح کرواؤ۔ اور یہ جملہ بھی وہیں ارشاد فرمایا تھا کہ اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو پھر ایک روایت میں سیدہ فاطمہ نے یہ سوال کیا تھا، ایک میں ہے کسی دوسرے صحابی نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ فضیلت صرف آپ اور اہل بیت کے لیے ہے یا پورے مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ فضیلت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی ذبح کے حوالے سے۔ پھر ذبح میں یہ ہے کہ چھری کو تیز کیا جائے، جو اس کے آداب میں سے ہے۔ کند چھری سے جانور کو ذبح کرنا بے ادبی میں آتا ہے، جس سے جانور کو تکلیف ہوتی، اور جانور کو قبلہ رخ اس کو بائیں طرف لٹا کے تاکہ اس کو قبلہ رخ کر کے اس کو ذبح کیا جائے، اور اس کی شاہ رگ اور اس کا نرخرا اور یہ اچھے طریقے سے ذبح ہو تاکہ کوئی یہ ضروری رگوں میں سے کوئی رگ رہ نہ جائے۔ اور جانور کو جلد ٹھنڈا کرنے کے لیے، جانور کو بعض لوگ تکلیف پہنچانے کے لیے مختلف جگہوں پہ اس کو چھریاں مارتے ہیں، اس کی گردن کی طرف چھری مارتے ہیں، بعض گردن کو بالکل جدا کر دیتے ہیں، بعض اس کے دل میں چھری مارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ممانعت فرمائی، میں جانور کو تکلیف نہ دو۔ تو یہ بنیادی آداب ہیں جانور کو ذبح کرنے کے۔ رہی ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے وقت دعا کیا کی جائے، تو جانور کو ذبح کرنے کی ایک تو عام دعا ہے جو رسول اللہ سے منقول ہے۔ آپ جب جانور، بلکہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی آپ نے یہی دعا ارشاد فرمائی، بسم اللہ اللہ اکبر، اتنی دعا بھی منقول ہے۔ اور احادیث میں جیسے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی اس طرح کی روایات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بھی آپ علیہ السلام نے تلقین فرمائی، یہ بھی موجود ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے اللہم تقبلہ منی، اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما لے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ اس طرح کی بھی دعائیں آپ ارشاد فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی قربانی کے بعد، ذبح کرنے کے بعد اگر ہم یہ جملہ پڑھ لیا کریں تو استحباب میں آتا ہے، مستحب ہے یہ جملہ کہ اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبی کا محمد و خلیلی کا ابراہیم علیہ السلام، اس طرح کا جملہ، تاکہ رسول اللہ کے ان جملوں کے ساتھ کسی درجے میں مطابقت بھی ہو جائے۔ اور آپ کی تو چونکہ قبول ہوئی ہیں، تو جب ہم آپ کا نام لے کے یہ بات کہیں گے، آپ کے وسیلے اور واسطے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی قبول فرما لے گا۔